جی ہمارا آج کا موضوع ہے پریم چند کا لکھا ہوا افسانہ ادیب کی عزت۔ سب سے پہلے ہم دیکھتے ہیں کہ اس افسانے کے مین کردار کون کون سے ہیں۔ سب سے پہلا کردار ہے حضرت قمر۔ حضرت قمر ایک ادیب ہیں۔ دوسرا کردار ہے سکینہ، حضرت قمر کی بیوی ہے۔ تیسرا کردار ہے ایک رئیس آدمی جس کے ہاں کوئی تقریب ہے اور اس نے حضرت قمر کو انوائٹ کیا ہے۔ اس کے بعد ہے جب حضرت قمر رئیس سے ملنے کے لیے اس کے گھر جاتے ہیں تو ان کا چوکیدار جو کہ قمر کو روک لیتا ہے۔ اس کے بعد جب وہ رئیس کے ہاں پہنچتے ہیں تو ایک انگریزی لباس والے شخص سے حضرت قمر کی ملاقات کرواتے ہیں رئیس، جس کے ساتھ ان کا بحث و مباحثہ بھی ہوتا ہے۔ اور آخری کردار ہے وہ شخص جو یورپ سے کوئی بڑی ڈگری لے کر آئے ہیں، جن کے اعزاز میں راجہ صاحب نے وہ جلسہ رکھا ہوا ہے، وہ پارٹی رکھی ہوئی ہے۔ اس کے علاوہ جب وہ راجہ صاحب کی پارٹی میں جانے کے لیے گھر سے نکلتے ہیں تو راستے میں دو دکانداروں سے بھی ملتے ہیں، حافظ صمد بساتی والے اور دوسرا ایک کپڑے والا دکاندار۔ افسانہ شروع کہاں سے ہوتا ہے؟ صبح کے وقت حضرت قمر اٹھے ہیں اور انہوں نے پانی میں پتی ڈالی ہیں اور اس کو 20 دفعہ ابالا ہے، اور ابالنے کے بعد چائے کا پیالہ تیار کیا ہے اور بغیر چینی اور دودھ کے پی گئے ہیں۔ یہی ان کا ناشتہ تھا۔ دودھ اور چینی ان کے نزدیک ضروریات زندگی میں نہ تھیں۔ حالانکہ وہ بیوی کی طرف گئے تھے کہ بیوی کو جگا کر پیسے مانگیں، پر اسے پھٹے میلے لحاف میں سوتے دیکھ کر جگانے کو جی نہ چاہا۔ انہوں نے سوچا کہ شاید مارے سردی کے رات بھر نیند نہ آئی ہوگی، اس وقت جا کر آنکھ لگی ہے، اور کچی نیند جگا دینا مناسب نہ سمجھا۔ چپکے سے واپس لوٹ آئے۔ چائے پی کر انہوں نے قلم دوات سنبھالی اور کتاب لکھنے میں مصروف ہو گئے، جو کہ ان کے خیال میں اس صدی کی بہترین کتاب ہوگی اور جو کہ ان کو شہرت کی بلندیوں تک پہنچا دے گی۔ تھوڑی دیر کے بعد جب بیوی اٹھی تو اس نے پوچھا کہ چائے پی چکے؟ قمر نے خوش ہو کر جواب دیا کہ ہاں پی چکا۔ بیگم نے پوچھا کہ مگر دودھ اور چینی کہاں سے لائے؟ قمر نے جواب دیا کہ آج کل سادہ چائے اچھی معلوم ہوتی ہے، دودھ اور چینی ملانے سے چائے کا ذائقہ بگڑ جاتا ہے۔ ڈاکٹروں کی بھی یہی رائے ہے۔ یورپ میں تو دودھ کا بالکل رواج نہیں ہے، یہ تو ہمارے ہاں رئیسوں کی ایجاد ہے۔ ان کی بیگم سکینہ نے کہا کہ نہ جانے کیوں آپ کو سادہ چائے اچھی معلوم ہوتی ہے، مجھے جگا کیوں نہ لیا؟ پیسے رکھے تھے۔ پر قمر نے کوئی جواب نہ دیا اور وہ لکھنے میں مصروف رہے۔ جوانی سے ہی انہیں لکھنے کی بیماری لگ چکی تھی اور 40 سال کی عمر تک پہنچتے پہنچتے یوں لگتا تھا کہ جیسے کافی بوڑھے ہو گئے ہوں۔ صبح سے لے کے آدھی رات تک وہ مسلسل دنیا و مافیا سے بے خبر لکھتے رہتے تھے، اور اب یہ صورتحال تھی۔ اب تو انہیں یہ لگنے لگا تھا کہ شاید میرے مضامین میں کوئی خوبی ہے ہی نہیں۔ جب سے انہوں نے ہوش سنبھالا تھا وہ مسلسل لکھتے ہی رہتے تھے۔ انہوں نے کسب معاش کے کسی اور ذریعے کی طرف بھی کبھی توجہ دی ہی نہیں تھی۔ سکینہ اس تباہ حالی میں بھی مطمئن تھی۔ قمر کو دنیا سے شکایت تو ہو سکتی ہے، مگر سکینہ ہمیشہ اس کی دلجوئی کرتی تھی۔ سکینہ ہمیشہ قمر کو تسلی دیتی تھی کہ جتنی آپ محنت کرتے ہیں انشاءاللہ ایک نہ ایک دن آپ کو آپ کی اس محنت کا پھل ضرور ملے گا۔ ایک رئیس ایک امیر آدمی کے ہاں کوئی تقریب ہے تو اس نے حضرت قمر کو بھی انوائٹ کیا ہے۔ آج وہ بہت خوش تھے اور سارا دن اسی خیال میں محو رہے صاحب کن الفاظ میں ان کا خیر مقدم کریں گے اور وہ کن الفاظ میں ان کا جواب دیں گے، کن مضامین پر گفتگو ہوگی، کن کن لوگوں سے ان کا تعارف کروایا جائے گا۔ سارا دن وہ انہی خیالات کا لطف اٹھاتے رہے۔ حالانکہ ان کا پسندیدہ موضوع تھا سراب ہستی، مطلب زندگی ایک دھوکہ ہے، لیکن آج انہوں نے اس موقع پہ پڑھنے کے لیے جو نظم تیار کی تھی اس میں انہوں نے زندگی کو ایک باغ سے تشبیہ دی تھی، کیونکہ وہ رئیسوں کے جذبات کو ٹھیس نہیں پہنچانا چاہتے تھے۔ شہر سے ہی انہوں نے تیاریاں شروع کی ہیں، حجامت بنائی ہے، صابن سے نہائے ہیں، سر میں تیل ڈالا ہے، لیکن اب سب سے بڑا مسئلہ تھا کپڑوں کا، کیونکہ ان کے پاس اچھا لباس تو تھا ہی نہیں۔ سکینہ انہیں منع کرتی ہے کہ رئیس کو کوئی بہانہ بنا کر منع کر دو،
آپ وہاں مت جاؤ کیونکہ سب کی نظر سب سے پہلے لباس پر تو پڑے گی۔ قمر یہ کہتے ہیں کہ جنہیں خدا نے دل اور سمجھ دی ہے وہ آدمیوں کا لباس نہیں دیکھتے، ان کے منہ دیکھتے ہیں۔ آخر کچھ بات تو ہے کہ راجہ صاحب نے مجھے مدعو کیا ہے، شاعر کی قیمت اس کی نظمیں ہوتی ہیں، اس لیے مجھے کسی کے سامنے شرمندہ ہونے کی کوئی ضرورت نہیں۔ سکینہ کہتی ہے کہ تم خیالات کی دنیا میں رہتے رہتے حقیقی دنیا سے بالکل بیگانہ ہو گئے ہو۔ میں کہتی ہوں کہ راجہ صاحب کے ہاں لوگوں کی نظر سب سے زیادہ کپڑوں پر ہی پڑے گی۔ سادگی ضرور اچھی چیز ہے، مگر اس کا مطلب یہ تو نہیں کہ آدمی بے وقوف ہی بن جائے۔ سکینہ کی یہ بات قمر کے دل کو لگی اور اس نے کہا، ہاں بات تو تمہاری ٹھیک ہے، میں ایسا کرتا ہوں چراغ جل جانے کے بعد جاؤں گا، مطلب شام کو چلا جاؤں گا۔ سکینہ کہتی ہے، میں تو کہتی ہوں آپ جائیں ہی کیوں، آپ مت جائیں۔ قمر کہتا ہے کہ اب میں تمہیں کیسے سمجھاؤں؟ ہر شخص کے دل میں اعزاز و احترام کی بھوک ہوتی ہے اور یہ ہر انسان کی بنیادی ضرورت ہے۔ سکینہ بیچاری چپ کر جاتی ہے۔ حضرت قمر پر اچانک شاعر ہونے کا نشہ طاری ہو جاتا ہے اور وہ کہتا ہے، نہیں نہیں، میں رات کو نہ جاؤں گا، جسے راجہ لوگ مدعو کریں وہ ایسا ویسا آدمی نہیں ہو سکتا، راجہ صاحب معمولی رئیس نہیں ہے۔ قمر نے ڈریسنگ کیا کی ہے؟ اس نے اپنی پھٹی پرانی اچکن، مطلب ویسکوٹ جسے آپ کہتے ہو، سڑے ہوئے جوتے اور بے تکی سی ٹوپی پہنی ہے، اور اوپر سے ہیں بھی کمزور سے۔ کوئی بندہ موٹا تازہ ہو تو چلو پھر بھی اس طرح کے لباس کی بھی کوئی سمجھ آتی ہے۔ حضرت قمر یوں تو جب بھی گھر سے نکلتے ہیں وہ دکانداروں سے ہمیشہ آنکھ بچا کر نکل جاتے تھے۔ کیوں؟ کیونکہ انہوں نے دکانداروں سے ادھار لے رکھا ہے۔ اب حضرت قمر کام تو کوئی کرتے نہیں ہیں، تمام دوست احباب سے، جاننے والوں سے بھی ادھار لے رکھا ہے، اور جن سے ادھار لے رکھا ہے کسی کو بھی واپس کرنے کی آج تک نوبت نہیں آئی۔ وہ صرف لکھتے ہی رہتے ہیں یا بڑے بڑے خواب دیکھتے رہتے ہیں، کوئی اور کام کرتے تو ہیں نہیں جدھر سے پیسے آئیں۔ اور گھر کا گزر بسر کیسے ہو رہا ہے؟ ان کی بیگم سکینہ وہ کپڑے سلائی کرتی ہے، اس سے جو تھوڑے بہت پیسے آتے ہیں اس سے گھر کا گزر بسر ہوتا ہے۔ مگر آج وہ اکڑ اکڑ کر چل رہے ہیں۔ آج وہ گردن اٹھائے دکانداروں کے سامنے سے جا رہے تھے، مگر چونکہ شام کا وقت تھا اس لیے ہر ایک دکاندار پر خریداروں کا بڑا ہجوم تھا، اس لیے کوئی ان کی طرف دیکھتا ہی نہیں ہے۔ حضرت قمر نے ایک مرتبہ سارے بازار کا چکر لگایا پر جی نہ بھرا، تب دوسرا چکر لگایا، اس سے بھی کچھ نہ بنا، تب وہ خود حافظ صمد کی دکان پر جا کر کھڑے ہو گئے۔ حافظ صمد بساتی کا کام کرتے تھے۔ بساتی کہتے ہیں یہ جو چھوٹی موٹی سی دکانیں ہوتی ہیں، یہ فٹ پاتھ پہ رکھ کے، یا جو لوگوں نے سٹالز وغیرہ لگائے ہوئے ہوتے ہیں، یا یوں سمجھ لیں کہ جیسے گلی محلے میں کوئی پرچون کی دکان ہوتی ہے۔ حافظ صمد قمر کو دیکھ کر بولے، واہ حضرت، ابھی تک چھاتے کے دام نہیں ملے، وہ چھتری جو ان سے لی تھی، ایسے 150 گاہک مل جائیں تو دیوالیاں نکل جائے، اب تو بہت دن ہو گئے ہیں۔ ان کے یہ کہنے کی دیر تھی، حضرت قمر تو یہی چاہتے تھے۔ کہنے لگے، میں بھولا نہیں ہوں حافظ صاحب، ان دنوں کام کی اس قدر زیادتی رہی ہے کہ گھر سے نکلنا دشوار تھا۔ روپیہ تو ہاتھ آتا نہیں، پر آپ کی دعا سے قدر شناسوں کی کمی نہیں، 4 آدمی گھیرے ہی رہتے ہیں۔ اس وقت بھی راجہ صاحب، اجی وہی جو نکڑ والے بنگلے میں رہتے ہیں، ان کے ہاں ہی جا رہا ہوں، روز کوئی نہ کوئی ایسا موقع آتا ہی رہتا ہے۔ حافظ صاحب تو متاثر ہو گئے اور انہوں نے کہا کہ اچھا، آپ راجہ صاحب کے ہاں تشریف لے جا رہے ہیں، ٹھیک ہے، آپ جیسے باکمالوں کی قدر رئیس ہی کر سکتے ہیں، وہ نہیں کریں گے تو اور کون کرے گا؟ اگر کوئی موقع ہاتھ آئے تو غریب کو بھول نہ جائیے گا، راجہ صاحب کی اگر ادھر نظر کرم ہو جائے تو پھر کیا پوچھنا۔ حافظ صمد بڑی عاجزی سے کہتا ہے کہ جناب یہ آپ ہی کی دکان ہے، بس اتنی سی عرض ہے کہ ذرا ان سے کہہ دیجئے گا کہ اگر ذرا ادھر نظر ہو جائے تو، اور پھر اپنے ملازم کو بھیجتا ہے اور اچھا سا پان بنوا کے لاتا ہے اور کہتا ہے کہ بیٹھیے جی، کوئی اور چیز کی ضرورت ہے تو میں دکھا دیتا ہوں، آپ سے تو گھر کا معاملہ ہے۔ قمر پان کھاتے ہوئے کہتے ہیں کہ اس وقت تو معاف رکھیے، وہاں دیر ہوگی، پھر کبھی حاضر ہوں گا۔ یہاں سے اٹھ کر وہ ایک کپڑے والے کی دکان پر رکے۔ وہ بیچارہ تو ان کے نام کو رو بیٹھا تھا،
سوچتا تھا کہ شاید کہیں چلے ہی گئے ہیں یا شاید روپے دینے آئے ہیں۔ منشی سے کہتا ہے کہ ذرا دیکھو آپ کے نام کیا نکلتا ہے۔ راجہ صاحب بولے ذرا راجہ صاحب کے یہاں ہو کر آؤں تو بے فکر ہو کر بیٹھوں گا، اس وقت میں ذرا جلدی میں ہوں۔ جو ہی اس نے سنا کہ یہ راجہ صاحب کے ہاں جا رہا ہے تو وہ بھی فوراً یہ کہنے لگا کہ پان تو کھاتے جائیے جناب، راجہ صاحب تو 1 دن کے ہیں، ہم تو 12 مہینوں کے ہیں، کچھ اور کپڑا درکار ہو تو لے جائیے، عید آ رہی ہے۔ پر موقع ملے تو راجہ صاحب کے خزانچی سے کہنا پرانا حساب بہت دنوں سے پڑا ہے، اب تو صاف ہو جائے، اب ہم ایسا کون سا نفع لے لیتے ہیں۔ اب حضرت قمر کی تھوڑی سی تسلی ہوئی اور اب وہ راجہ صاحب کی طرف روانہ ہوئے۔ اب وہ راجہ صاحب کے بنگلے کے سامنے پہنچے تو دیے جل چکے تھے اور امیروں اور رئیسوں کی بڑی بڑی موٹریں کھڑی تھیں۔ دروازے پر ایک وردی پوش دربان بھی کھڑا تھا جو کہ مہمانوں کو ویلکم کر رہا تھا۔ اب قمر نے عجیب و غریب قسم کا لباس پہنا ہوا ہے۔ اس نے قمر کو سر سے لے کے پاؤں تک دیکھا اور کہا آپ کے پاس کارڈ ہے؟ قمر کے پاس کارڈ تو تھا مگر انہیں اس پر بہت غصہ آیا۔ اگر آپ دوسروں سے کارڈ مانگتے تو میں بھی دکھا دیتا، ورنہ میں اسے اپنی توہین سمجھتا ہوں۔ آپ راجہ صاحب سے کہہ دیجئے گا قمر آیا تھا لوٹ گیا ہے۔ بولے نہیں اندر چلیے، آپ سے تعارف نہ تھا، معاف فرمائیے، آپ جیسے اصحاب تو محفل کی رونق ہیں۔ اس شخص نے قمر کو کبھی دیکھا بھی نہ تھا مگر اس نے جو کچھ کہا وہ ہر ایک مصنف، ہر ایک شاعر کے متعلق کہا جا سکتا ہے۔ قمر صاحب اندر پہنچے تو راجہ صاحب نے ان کا خیر مقدم کیا اور کہا آئیے، اب کیا آپ کی نظم دیکھ کر تو دل خوش ہو گیا، مجھے معلوم نہ تھا اس شہر میں آپ جیسے کمال کے شاعر بھی موجود ہیں۔ پھر بیٹھے ہوئے لوگوں سے ان کا تعارف کروانے لگے کہ آپ نے حضرت قمر کا نام تو سنا ہوگا، وہ آپ ہی ہیں۔ کیا شیرینی ہے، کیا تخیل ہے، کیا کلام لکھتے ہیں، میرا دل تو آپ کی چیزیں پڑھ کر ناچنے لگتا ہے۔ ایک صاحب جو انگریزی سوٹ میں ملبوس تھے، انہوں نے قمر کو ایسی نگاہوں سے دیکھا گویا وہ چڑیا گھر کا کوئی جانور ہو۔ بولے آپ نے انگریزی شاعری کا بھی مطالعہ کیا ہے، بائرن، شیلے، ٹینیسن وغیرہ؟ بولے کہ ہمارے ہاں روحانیت کا اتنا بھی فقدان نہیں ہوا کہ مغربی شاعروں سے بھیک مانگیں۔ انگریزی پوش صاحب نے قمر کو پاگل سمجھا، دونوں کا بحث و مباحثہ شروع ہو گیا۔ صاحب آگے بڑھے اور کہا کہ حضرت قمر، ان کے مضامین انگریزی اخبارات میں چھپتے ہیں اور لوگ انہیں بڑے شوق سے پڑھتے ہیں، جس کا مطلب تو یہی تھا کہ آپ ذرا اپنی زبان بند ہی رکھیے۔ میں ایک اور صاحب آگے بڑھے، راجہ صاحب نے قمر کا تعارف فرمایا، آپ حضرت قمر شاعر ہیں، اور ڈاکٹر صاحب نے، وہ جو شخص آگے بڑھے تھے، انہوں نے خاص انداز میں کہا اچھا آپ شاعر ہیں، اور بغیر کچھ کہے سنے آگے بڑھ گئے۔ یہ تماشا کئی بار ہوا اور ہر بار قمر کو یہی داد ملی، اچھا آپ شاعر ہیں۔ اب حضرت قمر کو اپنے آپ پہ غصہ آنا شروع ہو گیا کہ وہ کیوں اس محفل میں آئے ہیں۔ کارڈ پا کر جو پھولے نہ سما رہے تھے، اب یہاں آ کر جس قدر تذلیل ہوئی، اس کو دیکھ کر انہیں اپنا اطمینان کا جھونپڑا بھی جنت سے کم نہ لگا۔ یکدم لوگوں میں ہلچل مچ گئی۔ آج کا جلسہ جن صاحب کے اعزاز میں تھا وہ یورپ سے کوئی بڑی ڈگری لے کر آئے تھے۔ راجہ صاحب نے لپک کر ان سے ہاتھ ملایا اور حضرت قمر سے بولے اب آپ اپنی نظم تو لائے ہوں گے؟ قمر نے جواب دیا میں نے کوئی نظم تیار ہی نہیں کی۔ صاحب کہتے ہیں آپ نے غضب ہی کر ڈالا، ارے بھلے آدمی بیٹھ کر ہی کوئی چیز لکھ لو، 2-4 شعر ہی ہو جائیں، ایسے موقع پر نظم کا پڑھا جانا بہت ضروری ہے۔ قمر نے کہا میں اتنی جلدی کوئی چیز نہیں لکھ سکتا۔ صاحب نے کہا میں نے بیکار اتنے آدمیوں سے آپ کا تعارف کروایا، بالکل بیکار۔ ارے بھائی جان کسی پرانے شاعر کی ہی کوئی چیز سنا دیجئے، کون جانتا ہوگا۔ قمر نے کہا معاف فرمائیے میں بھاٹ یا میراثی نہیں ہوں۔ یہ کہتے کہتے حضرت قمر وہاں سے چل دیے۔ جب وہ گھر پہنچے خوب کھلا ہوا تھا۔ سکینہ نے خوش ہو کر پوچھا اتنی جلدی کیوں گھر چلے آئے؟ قمر کہنے لگے میری وہاں ضرورت نہ تھی۔ سکینہ نے کہا چہرہ کھلا ہوا ہے، خوب عزت افزائی ہوئی ہوگی۔ نے کہا ایسی کہ خواب میں بھی امید نہ تھی۔ نے کہا کہ مجھے آج ہمیشہ کے لیے سبق مل گیا ہے، میں چراغ ہوں اور جلنے کے لیے ہوں۔ میں یہ بات بھول گیا تھا مگر خدا نے مجھے زیادہ بھٹکنے نہ دیا۔ میرا یہ جھونپڑا ہی میرے لیے جنت ہے۔
میں نے آج سمجھ لیا ہے کہ ادبی خدمت پوری عبادت ہے۔ پھر سے ایک بار دیکھیے، حضرت قمر صبح کے وقت اٹھتے ہیں، پانی میں پتی ڈالتے ہیں، 20 ابالے دے کر اس کو پی جاتے ہیں اور لکھنے میں مصروف ہو جاتے ہیں۔ ان کی بیگم سکینہ وہ اٹھ کے جب پوچھتی ہے چائے پی چکے، تو وہ کہتا ہے پی چکا۔ اس کے ہاں کوئی دعوت ہے، وہ ان کو انویٹیشن کارڈ بھیجتا ہے۔ بیگم منع کرتی ہے کہ تمہارے پاس اچھا لباس نہیں ہے، اس لیے تم وہاں مت جاؤ۔ قمر کو شاعر ہونے کا غرور ہے، اس لیے وہ کہتا ہے کہ میں لازمی جاؤں گا۔ مگر جب وہ معمولی سے کپڑے، پھٹی پرانی اچکن اور اس کے اوپر بے تکی سی ٹوپی اور سڑے ہوئے جوتے پہن کر گھر سے نکلتا ہے تو اس کو دیکھ کر ہنسی آتی ہے۔ بہت ہی عجیب و غریب قسم کی کوئی شخصیت معلوم ہوتی ہے۔ راستے میں وہ پہلے حافظ صمد بساتی والے کی دکان پہ رکتا ہے، کیونکہ اس نے ادھار لے رکھا ہے۔ کپڑے والی کی دکان پہ جاتا ہے، اس سے بھی اس نے ادھار لے رکھا ہے۔ وہاں سے وہ رئیس کی طرف جاتا ہے۔ صاحب کے بنگلے کے باہر ان کا چوکیدار ان کا عجیب و غریب لباس دے کر ان کو روک لیتا ہے، مگر پھر وہ جانے دیتا ہے۔ صاحب اس کا خیر مقدم کرتے ہیں اور اس کی ملاقات کرواتے ہیں ایک انگریزی لباس میں ملبوس شخص سے۔ اس کے ساتھ اس کا بحث و مباحثہ ہوتا ہے، اور اس کے بعد صاحب جس شخص سے بھی تعارف کرواتے ہیں وہی آپ کا مذاق اڑاتا ہے۔ وہ شخص آ جاتے ہیں جو یورپ سے کوئی بڑی ڈگری لے کر آ رہے ہیں، ان کے اعزاز میں یہ جلسہ رکھا ہوا ہے۔ حضرت قمر کا پسندیدہ موضوع تھا سراب ہستی، لیکن آج اس نے اپنے مزاج کے خلاف نظم لکھی تھی، جس میں اس نے زندگی کو باغ سے تشبیہ دی تھی۔ لیکن اتنی بے عزتی ہونے کے بعد جب آپ نے حضرت قمر سے کہا کہ نظم تو آپ لائے ہوں گے، تو اس نے کہا کہ میں نے کوئی نظم لکھی ہی نہیں۔ آپ نے کہا کہ ابھی بیٹھ کر لکھ لو، 2-4 اشعار ہی ہو جائیں، تو اس نے کہا کہ میں اتنی جلدی نہیں لکھ سکتا۔ آپ نے کہا کہ کسی پرانے شاعر کا ہی کلام سنا دو، کسی کو یہاں کیا پتا۔ تو قمر نے کہا کہ میں بھاٹ یا میراثی نہیں ہوں، اور وہ بغیر نظم سنائے واپس اپنے گھر کو لوٹ آئے۔ ان کو اس بات کا پتہ چل گیا کہ ادیب کی کوئی عزت نہیں ہے۔ پریم چند کا اصل نام دھن پت رائے، جو کہ ادبی دنیا میں پریم چند کے نام سے مشہور ہوئے۔ انہیں اردو کا پہلا افسانہ نگار بھی کہا جاتا ہے۔ پریم چند کے افسانوں میں حقیقت پسندی اور دیہاتی زندگی کی عکاسی کثرت سے نظر آتی ہے۔ پریم چند کا افسانوی اسلوب سادہ ہونے کے باوجود کافی دلکش ہے۔ مکالمہ نویسی اور کردار نگاری پر بھی انہیں کافی عبور حاصل ہے۔ افسانے ادیب کی عزت میں انہوں نے معاشرے کے متوسط طبقے کی عزت نفس کو موضوع بنایا ہے، جو ظلم کی چکی میں پس پس کر اور سسک سسک کر زندگی بسر کرنے پر مجبور ہے۔ امید ہے آپ کو ہمارا آج کا لیکچر ضرور پسند آیا ہوگا۔ ہمارے چینل کو سبسکرائب کیجئے اور دوستوں سے لازمی شیئر کیجئے۔ انشاءاللہ ملاقات ہوتی ہے پھر نئے لیکچر کے ساتھ، تب تک کے لیے اجازت، اپنا بہت سا خیال رکھیے گا۔ اللہ حافظ۔